اس لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے کہ اس زمانے میں جس دور میں ہم نے قدم رکھا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. یہ میرے سامنے موبائل لگے ہوئے ہیں، ممکن ہے یہ وائی فائی پہ ہوں، ممکن ہے یہ ڈائریکٹ فیس بک پہ ہوں، اور ممکن ہے صرف ریکارڈنگ ہو. بہت سارے لوگ ہیں، ایک منٹ میں ایک بات پوری دنیا کے اندر جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. جہاں ساری دنیا کے لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے بھی ہر فرقے کا مولوی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، اور کوشش یہ ہر ایک کی ہے کہ وہ اپنی بات کو حق ثابت کرے. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں اپنی بات کو حق ثابت کرنا ہے تو حق ثابت کرنے کے لیے نہ اصول کافی، نہ بخاری، نہ مشکات، نہ ترمذی، نہ سنن داؤد، نہ سنن ماجہ، نہ تہذیب، نہ استفسار، نہ حدیث کی کتابیں. آئیے تو صرف قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جس نبی کا ہم جشن مناتے ہیں وہ نبی قرآن میں کون سا ہے؟ اس لیے کہ کتابوں میں مولویوں کی نبی الگ الگ ہے، صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں نبی ایک ہے. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے مانتا ہے. اور اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آدمی 4-5 منزلہ چھت پر کھڑا ہو تو نیچے والا اسے نہیں پہچان سکتا کہ یہ کون ہے، لیکن اوپر والا پہچان سکتا ہے کہ نیچے والا کون ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ ادنا کو پہچانوا سکتا ہے، ادنا کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ اعلیٰ کو پہچانوا سکے. لہذا سرور کائنات جس کی وجہ سے خلاق کائنات نے اس دنیا کو خلق فرمایا تو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ جاہل پیدا ہونے والا انسان کیا پہچانے کہ محمد کون ہے؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ محمد کون ہے. اس لیے میں نے اس سال جہاں پر بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کے بعد مجالس پڑھی اور محافل پڑھی، اس بات کا خاص لحاظ رکھا کہ تمام مسلمان دوستوں کو، تمام بھائیوں کو ملائیت سے ہٹا کر مولائیت کی طرف لایا جائے. اس لیے کہ اگر مولا کی بات سنیں گے تو ایک ہو جائیں گے، ملا کی بات سنیں گے تو فرقوں میں بڑھ جائیں گے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید سے بات کریں. یہ واحد حق کی کتاب ہے جس کے لفظوں میں تحریف نہیں ہو سکی. معنی میں تحریف کی گئی، معنی بدلے گئے، لیکن لفظ اپنی جگہ پر قائم ہیں. لہذا آئیے سب مل کر اس کتاب کو سمجھتے ہیں جو کتاب مکمل طور پر امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھتی ہے. ان قصیدوں کو سنیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے قرآن مجید میں بیان کیے. اور ظاہر ہے کہ ایک تقریر میں، ایک نشست میں یہ امکان نہیں ہے کہ ایک قصیدہ بھی پڑھا جا سکے. ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا کردار
دو وجہوں سے پہچانا جا سکتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سروا پڑھے محمد پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہے آپ کی. میں خود بھی شاعر ہوں, اگر میں شروع کروں تو میں پورا دیوان آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں, لیکن مجھے آپ کے سماعتوں کو بلند کرنے کے لیے وہ گفتگو کرنا ہے جس سے آپ کل معاشرے میں اپنے ایمان کا ثبوت بھی دے سکیں اور دشمنان مصطفیٰ سے لڑ بھی سکیں. اس لیے کہ پاکستان میں جہاں سرور کائنات کے محب پائے جاتے ہیں وہاں قادیانیوں جیسے دشمن بھی پائے جاتے ہیں. لہذا سرور کائنات کا رتبہ پہچاننے کے لیے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ پڑھے لکھے کالجوں میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, اسکول میں گئے, وہ جانتے ہیں کہ شاگرد اگر اچھا ہو تو یا استاد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے یا استاد شاگرد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کبھی شاگرد اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ استاد کی پہچان شاگرد کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے. یہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں, فلاں نے ان کو پڑھایا ہے. اور کبھی شاگرد استاد کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں. سرور کائنات کا تعارف دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے, یا پیغمبر کے استاد کے ذریعے سے یا پیغمبر کے شاگرد کے ذریعے سے. پیغمبر کے استاد کا نام ہے اللہ, شاگرد کا نام ہے علی. محمد کو پہچاننا ہے یا تو علی کے وسیلے سے پہچانو یا اللہ کے وسیلے سے پہچانو. اللہ کے اس شاگرد کو جسے اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم, میں نے تجھے وہ سب کچھ پڑھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. میں نے سب کچھ پڑھایا. علمک ما لم تکن تعلم, جو کچھ سب پڑھا دیا. اب یہ پڑھانے والا جانے کے کتنا پڑھایا اور یہ پڑھنے والا جانے کے کتنا پڑھا. بس میں اتنی بات جانتا ہوں کہ پڑھانے والے نے اتنا پڑھایا کہ قرآن مجید اس کے حوالے کیا اور اس قرآن مجید میں اعلان کر دیا وَلَا رَدْبِ وَلَا يَابِسِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی شے ایسی نہیں جو اس قرآن میں نہ ہو, اور اپنے حبیب کو اس قرآن کا معلم بنا کے بھیجا. اپنے حبیب کو اس قرآن کا معلم بنا کے بھیجا. اب یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں کہ پڑھانے والے نے کب پڑھایا, ہماری ذمہ داری نہیں. نہ ہمارے پاس اتنی استعداد ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ پڑھانے والے نے کب پڑھایا, کتنا پڑھایا. یہ تو خدا جانے اور اس کا حبیب جانے. بس ہم اتنا جانتے ہیں جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ آپ روزانہ پڑھتے بھی ہیں, آپ کو یاد بھی ہے, ترجمہ بھی جانتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یاد ہے نا آپ کو, یہ اس کا ترجمہ بھی یاد ہے, پڑھتے سب ہیں. یہ ایک قصیدہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زندگی گزر جائے تو اس قصیدے کو مکمل نہیں کیا جا سکتا. میں ابھی پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دیجیے گا. اللہ نے کہا میں نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. اس آیت کے تیور وہی ہیں جو لا الہ الا اللہ کے. کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگر ہے تو فقط اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین, مگر تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کبھی غور کریں آپ اس آیت کے اوپر.
چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت کر کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے رحمت للعالمین کب بنایا؟ 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا حدیث قدسی میں لولا کلمہ خلقت الافلاک یا محمد، اگر تجھے نہ بناتا تو اے محمد دنیا میں کچھ نہ بناتا. جو کچھ بنایا ہے تیری محبت میں بنایا ہے. تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ بناتا. اور پھر پروردگار عالم کا دوسرا اعلان ہوا خلقت الخلق لأجلک وخلقتک لأجلی. اے میرے حبیب تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، دنیا تیرے لیے بنائی ہے. جو تھکے ہوئے نہیں بیٹھے ذرا ہاتھ کھول کے میرے ساتھ مزاج بنائیں تاکہ میں آج آپ کو قرآن مجید سے پیغمبر کے قصیدے سناؤں. قرآن مجید سے کیا کہا پروردگار عالم نے؟ خلقت الخلق لأجلک، خلقتک لأجلی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. کائنات تیرے لیے بنائی تھی. اس پوری کائنات پر تیرا اختیار ہے، تجھ پر میرا اختیار ہے. تو میرے لیے ہے، یہ ساری دنیا تیرے لیے ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے سرور کائنات کی خدمت میں آ کر مدینہ منورہ میں ایک کشت میں کچھ زیورات، کچھ ہیرے جواہرات، کچھ کپڑے لا کے رکھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کی، یہ ایک جگہ جمع کر لو پھر بعد میں دینا. بھی لوگوں کا ذہن ادھر ادھر نہیں بننا. شاعری میں تو اچھا لگتا ہے، تقریر میں نہیں. آپ سارے نکال کے رکھ لیں، بعد میں لے لوں گا آپ سے. سلوات پڑھے بابا محمد و آل محمد. میں عزیزان گرامی عرض کرتا ہوں کہ جب وہ لائے صحابہ کرام اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ لائے ہیں آپ کے لیے، سرور کائنات پہلے پوچھتے تھے لائے ہو تو کیا ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نہ صدقہ ہے نہ ہدیہ ہے. کیونکہ جب لاتے تھے نا صدقہ اور ہدیہ، تو جب صدقہ لاتے تھے تو پیغمبر اصحاب سے کہتے تھے تم کھا لو، جب ہدیہ لاتے تھے تو آل محمد سے کہتے تھے تم کھا لو. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آج جو پوچھا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ، کہنے لگے نہ صدقہ ہے نہ ہدیہ. کیا ہے؟ کہا یہ اجرت ہے، مزدوری ہے. یہ مولوی کو تقریر کرنے کے بعد دی جاتی ہے نا، ذاکر کو، شاعر کو. کہا یا رسول اللہ یہ اجرت ہے. کہا یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ کہا اس لیے ہم نے دیکھا آپ نے اتنی زحمت اٹھائی، مکے میں پتھر کھائے، زخمی ہوئے، ہجرت کی، مدینے میں آئے، جنگیں لڑی،